إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تن تنہا مالک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جن کو اللہ تعالی نے ساری کائنات کے لیے امام بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی خواتین اسلام، مائی اور بہنیں، اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم دنیا کو بہت نزدیک سے دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو ہم دائیں بائیں جھانکنے لگ جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو تو وہ ویسے ہے جیسے انسان کا جسم تو ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں۔ انسان کا جسم ہے، اس کی باڈی ہے، لیکن اس کے اندر روح موجود نہیں ہے، یہ بے مقصد زندگی ہے۔ ایک قافلہ چلا جا رہا ہے، اس سے یہ پوچھا جائے تمہارے جانے کا مقصد کیا ہے، تمہاری منزل کہاں ہے، وہ کہتا ہے کہ ہماری منزل ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب انسانوں میں دو طرح کے ہیں، ایک ہے امیر قسم کے لوگ اور دوسرے ہے غریب۔ غریب سے سوال کیا جاتا ہے تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو وہ جواب دیتا ہے روٹی، کپڑا اور مکان۔ غریب کا کیا جواب ہوتا ہے؟ میری زندگی کا مقصد ہے روٹی، کپڑا اور مکان۔ اور کسی مالدار سے سوال کیا جائے تو وہ جواب دیتا ہے
اچھا ایجوکیشن، اچھی جاب، گھر، گاڑی، گھر والی اور لگژری لائف سٹائل زندگی، یہ کس کا جواب ہوتا ہے؟ ایک امیر کا جواب۔ ذرا غور کریں آپ کہ یہی مقصد زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم آئیں، کھائیں، زندگی گزاریں اور اس دنیا سے چلے جائیں۔ ہماری زندگی کا ایک مقصد نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اصل زندگی ابدی زندگی اور آخرت کی زندگی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، زمین اور آسمانوں کو یا آسمانوں اور زمین کو اور اس کے اندر جتنی ساری چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں، وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے ان کو کھیل کود کے لیے، تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ دو چیزیں ان دو آیتوں سے معلوم ہوئی۔ پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ ہم نے تمہیں یعنی انسانوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، اور دوسرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمانوں کے درمیان جتنی ساری مخلوقات ہیں ان کو بھی ہم نے بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ تو زمین اور آسمانوں کے درمیان تو بے شمار چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ قرآن کریم میں مقامات بہت زیادہ ہیں، دو مقامات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، زمین اور آسمانوں میں، ساتوں آسمانوں میں اور زمین میں جتنی ساری مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی کو بیان کرتی ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، کیا تم نہیں دیکھتے؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ غور کریں قرآن کریم کی آیات پر۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ، اے انسان کیا تو نہیں دیکھتا؟ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ، کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں، مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں وہ اپنے اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنوایا وَالشَّمْسُ، سورج اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، وَالْقَمَرُ، چاند اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، وَالنُّجُومُ، ستارے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، وَالْجِبَالُ، پہاڑ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، وَالشَّجَرُ، درخت اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، وَالدَّوَابُ، اور چوپائے اور جانور اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سارے لوگ بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ، جمادات، نمادات،
فرشتے، جنات، انسان، ان تمام مخلوقات کو جو نظر آتی ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں، جو جاندار ہیں، جو غیر جاندار ہیں، جو زیرو ہیں، جو غیر زیرو ہیں، جو نظر آتی ہیں، جو نظر نہیں آتی ہیں، ان تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ انسانوں اور جنات کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک آیت کریمہ ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سمندر کو ایک کوزے میں رکھ دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان اور میں اسی لیے نمازی۔ ہماری زندگی کا مقصد، جنات کے پیدا کرنے کا مقصد، انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جتنی آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان تمام آیتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کائنات میں جتنی ساری مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو کر زندگی گزارنا ہے۔ اور انسانوں کا مقصد یہ ہے، انسان اور جنات کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ ایک فارسی شاعر بڑی بہترین بات کہتا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی بندگی کا نام ہے، بندگی مطلب عبادت، زندگی بندگی کا نام ہے، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جس زندگی میں بندگی نہ ہو یعنی عبادت نہ ہو وہ شرمندگی ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے سارے اصول معلوم ہیں، زندگی گزارنے کے سارے طور طریقے معلوم ہیں، دنیا میں کیسے رہنا معلوم ہے، لیکن آخرت کی تیاری کیسے کرنا ہے، دنیا میں جس مقصد کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے وہ مقصد زندگی ہم کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان زندگی کے مقصد کو بھلا دیتا ہے، دنیا میں آنے کے مقصد کو بھلا دیتا ہے، کھاتا پیتا سوتا اور جاگتے ہوئے زندگی گزار کر کے چلا جاتا ہے، یہ اسی جانور کی طرح ہے کہ ایک جانور اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کھایا پیا سویا اور مر کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن یاد رکھو ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ جانوروں اور انسانوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم دی ہے اور جانوروں کے اندر وہ عقل سلیم موجود نہیں، حالانکہ ان کے پاس ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، دھڑکتا ہوا دل بھی ہے، کانوں سے وہ سنتے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آنکھیں دی ہے، ان کا دماغ بھی موجود ہے، ان کے منہ میں زبان بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عقل سلیم سے وہ محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، فہم دیا ہے، ادراک دیا ہے۔ اگر انسان پھر بھی جانوروں کی زندگی گزارے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان جانور سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد زندگی کو سمجھنے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم 3 سوالات اٹھاتے ہیں اور 3 سوالات کے جواب دے کر اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ 3 سوالات کیا ہیں؟ مقصد زندگی اگر عبادت ہے، پہلا سوال، عبادت کس کی جائے؟ نمبر 2، عبادت کیسے کی جائے؟ نمبر 3، عبادت کب تک کی جائے؟ دوبارہ میں دہرا رہا ہوں، ذہن میں رکھیے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت کرنا ہے،
تو پہلا سوال ہے عبادت کس کی جائے، دوسرا سوال ہے عبادت کیسے کی جائے، اور تیسرا سوال ہے عبادت کب تک کی جائے۔ پہلے سوال کا جواب عبادت کس کی جائے، تو ظاہر ہے ایک مسلمان یہ کہے گا کہ عبادت اللہ تعالی کی کرنی چاہیے۔ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ عبادت اللہ تبارک و تعالی کی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو پیدا فرمایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو پیدا فرمایا۔ دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، تمام نبیوں کی دعوت یہی تھی، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور جتنے نبی آئے ہیں 80,000 بھی آپ کہہ سکتے ہیں، 1,00,000 سے زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی اصل تعداد اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تعداد کے تعلق سے جتنی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے 100 کی تعداد میں نہیں بلکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں آ چکے ہیں۔ سب نبیوں کی یہی دعوت تھی، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کی عبادت کرنا اسلام میں منع ہے، اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، یا تو حرام ہے یا تو وہ شرک ہے۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پیش کیا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کریم میں طاغوت ہے، طاغوت کے معنی کیا ہیں؟ بہت بہترین ڈیفینیشن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل ما یعبد من دون اللہ فهو الطاغوت، اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی پوجا پرستش کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے۔ اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کی بھی پوجا پرستش کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ سورج کی پوجا ہو رہی ہو، چاہے وہ چاند کی پوجا ہو رہی ہو، چاہے وہ ستاروں کی پوجا ہو رہی ہو، چاہے وہ پتھر کی پوجا ہو رہی ہو، چاہے وہ کسی درخت کی پوجا ہو رہی ہو، چاہے کسی زندے کی یا کسی مردے کی پوجا ہو رہی ہو، یا کسی جانور کی پوجا ہو رہی ہو، اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی پوجا کی جا رہی ہے وہ طاغوت ہے، اور طاغوت کی عبادت کرنا حرام ہے، کیونکہ تمام نبیوں کی یہی دعوت تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ قرآن کریم کا ایک اور مقام اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ہیں، اور قرآن کریم کی ہر آیت میں، ہر سورت میں، ہر صفحے میں آپ کو توحید ملے گی، اور یہی وہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو قرآن کریم ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسی کی جائے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یہ حرام ہے، شرک ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ شرک اور کفر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے، عبادت کس کی جائے؟ اللہ کی عبادت کی جائے، اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، اور طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں، عبادت کیسے کی جائے؟ عبادت کی قبولیت کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اگر یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں تو پھر یہ عبادت قبولیت کے درجے پر پہنچتی ہے، ورنہ انسان کے اعمال اس کے منہ پر مارے جائیں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے سارے نام اعمال ہباء منثورا، ہوا میں اڑا دیے جائیں گے۔
عبادت کیسے کی جائے؟ دو شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. پہلی شرط کیا ہے؟ خالص عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. مفہوم یہ ہے کہ ہماری عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. خالص کا مطلب کیا ہے؟ خالص کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. اگر ہم خالص کی بات کرتے ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پیور، یعنی ہماری عبادت پیور ہونا چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ہم ایک گائے یا بھینس کے تھن سے دودھ نکالتے ہیں. جب وہ دودھ نکلتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ خالص دودھ ہے. یہ کیا ہے؟ خالص دودھ ہے، یعنی یہ پیور ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، مکسنگ نہیں ہے، ڈپلیکیٹ نہیں ہے. اگر 1 لیٹر دودھ میں 50 گرام پانی ملا دیا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کی پیورٹی ختم ہو گئی. یعنی اب یہ اس دودھ میں پانی 50 گرام ملانے کی وجہ سے اس کی پیورٹی ختم ہو گئی. یعنی آپ اس کو لینا بھی پسند نہیں کرتے کہ اس کے اندر پانی ملا ہوا ہے، میں اس دودھ کو نہیں لوں گا. آپ اندازہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم عبادت کر رہے ہو تو پیور میرے لیے کرو، خالص میرے لیے کرو. اگر تم نے اس عبادت کے اندر کسی اور کو ملا لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت کو قبول نہیں کریں گے. اللہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے لیے عبادت ہو، پیور اس کے لیے ہو. اور اگر اس کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے تو ملاوٹ کا مال ویسے بھی انسان پسند نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے وہ کیسے پسند کرے گا؟ سورہ کہف کے اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ کہف کے آخری آیت نمبر 110 کا آخری ٹکڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہے، جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہے. یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کون اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی خواہش نہیں رکھتا؟ الحمدللہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں. دعا کیجئے کہ ہم اللہ سے اس حالت میں ملیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. ہمارا اللہ سے راضی ہونا یہ کمال نہیں ہے، ہمارا اللہ سے راضی ہونا یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم اللہ سے راضی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا اللہ ہم سے راضی ہے؟ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ ہمارا ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل کو عمل صالح بنا دے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، صرف یہ کہنا کافی تھا فَلْيَعْمَلْ صَالِحًا، عمل کر دے اور صالح عمل کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَعْمَلْ، اس کو چاہیے کہ وہ عمل کرے. عمل کیسا ہونا چاہیے؟ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح ہو. اور وہاں کنڈیشن بھی رکھا جا رہا ہے، شرط رکھی جا رہی. کیا شرط ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. جب بندہ اپنے رب کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ عمل صالح نہیں ہوتا، وہ عمل غیر صالح بن جاتا ہے. تو عمل کو خالص کرنے کے لیے، عمل کو صالح کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس کی ذات میں شریک نہ کیا جائے. بار بار ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، سوال کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم کو بھی مجبوراً سوال کرنا پڑتا ہے، اٹھانا پڑتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. ہم اللہ کو مانتے ہیں الحمدللہ،
لیکن کچھ مسلمان ایسے ہیں اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن مشکل کشائی، حاجت روائی اور پریشانی کی حالت میں کسی غیر کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر چادریں چڑھا رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد سجدے کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے ہم ان کو راضی کر لیتے ہیں، یہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو ہمارا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ ایسوں کو قرآن کریم نے مشرک کہا ہے، کہ جو اللہ کو مانتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو مشرک کہا ہے۔ اصل پوائنٹ جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے، مکے کے مشرکین، مکے کے کافر، کیا یہ اللہ کو مانتے تھے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر ان سے جو سوال کیا جاتا ہے اس کا جواب وہ کیسے دیتے ہیں، دیکھیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب ان سے سوال کیا جاتا زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اس کا مطلب وہ اللہ کو مانتے تھے۔ کون؟ مکے کے مشرکین، مکے کے کافر اللہ کو مانتے تھے۔ دوبارہ میں پیش کر رہا ہوں، مکے کے جتنے کافر ہیں، مشرک ہیں، ابو جہل ہیں اور اس کے ساتھی ہیں، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، سارے کے سارے اللہ کو مانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ کا بندہ۔ تبھی تو انہوں نے اللہ کو مانتے تھے، تبھی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام رکھا عبداللہ۔ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن پھر بھی جہنمی کیوں ہوئے؟ جہنمی اس لیے ہوئے کہ وہ عبادت میں اپنے معبودان باطل کو شریک ٹھہراتے تھے، جانور ذبح کر کے بتوں کے اوپر خون چڑھاتے تھے، جانور بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ ٹھیک وہی فوٹو کاپی آج مسلمانوں کے اندر دیکھنے میں آتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کو خالص عبادت پسند ہے، اور اگر کوئی آدمی اس کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عبادت کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ عبادت کیسے کرنی چاہیے؟ پہلی شرط اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ عمل، اور دوسری شرط یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہمارا عمل ہوگا تو ہماری عبادت قبول ہوگی، ورنہ ہم عبادت میں منمانی نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں عبادت کرنے کا طریقہ موجود ہے؟ قرآن نے کہا نماز پڑھو، قرآن نے کہا روزہ رکھو، قرآن نے کہا حج کرو، قرآن نے کہا زکوٰۃ دو، قرآن نے کہا قربانی دو، لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ اس کی کیفیت بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھو، نبی نے نماز پڑھ کے دکھلائی۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، نبی نے روزہ رکھ کر کے بتایا۔ اللہ نے کہا حج اور عمرے کرو، نبی نے حج اور عمرے کر کے بتایا۔ اللہ نے کہا قربانی کرو، نبی نے حج قربانی کر کے بتایا۔ یعنی زندگی کے ہر موڑ پر حکم اللہ کا ہوگا، طریقہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، بات تھوڑی سی کڑوی میں کہنے جا رہا ہوں لیکن حقیقی بات ہے۔ بات کڑوی ضرور ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ آج جا کر یہ دیکھ لو، مسجدوں میں کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، پورے ہوش و حواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرا حافظہ بگڑا نہیں ہے الحمدللہ، اور اس ضمن میں یہ پورے خطبے کے ضمن میں جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، ہماری مسجدوں میں آج کتابیں رکھی ہوئی ہیں، حنفی نماز، شافعی نماز، مالکی نماز، حنبلی نماز، شیعہ نماز، جعفری نماز، غوثیہ نماز، نقشبندی نماز، فلاں نماز، فلاں نماز، کلمہ پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمدی نماز کب پڑھو گے؟ آپ کی عقل کے دروازے کھولنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ بات ہدایت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہمارا کام کانوں تک پہنچانا ہے، دلوں میں اتارنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ سوچو اور غور کرو، دوبارہ میں بیان نہیں کروں گا، سوچو آج ہماری نمازیں کون سی ہو رہی ہیں، نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ پہلی چیز اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسری چیز طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔
نماز بھی نبی کے طریقے کے مطابق، ہماری نماز ہو تو نبی کے طریقے کے مطابق، ہمارا روزہ ہو تو نبی کے طریقے کے مطابق، ہمارا حج اور عمرہ بھی ہو تو نبی کے طریقے کے مطابق، ہماری تراویح بھی ہو تو نبی کے طریقے کے مطابق، ہماری زکوٰۃ بھی ہو تو نبی کے طریقے کے مطابق، ہماری قربانی بھی ہو تو اللہ کے طریقے کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق اگر نہیں ہوتی ہے تو ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، قل ان صلاتي، اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، ونسكي میری قربانی، ومحياي ومماتي میرا جینا اور مرنا، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان اور میں اسی لیے نمازی۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین میں منمانی نہیں کر سکتے، ان کی نماز، ان کی نماز، فلاں کی نماز، فلاں کا طریقہ، فلاں امام، فلاں پیر صاحب، فلاں مولوی صاحب، فلاں مرشد صاحب، نہیں۔ اگر ساری دنیا کے اندر، کائنات کے اندر اگر سب سے معزز ہستی کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے۔ کیا تم نبی کے سامنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کرو گے؟ کیا تم نبی کے سامنے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کرو گے؟ کیا تم نبی کے سامنے امام مالک اور امام احمد بن حنبل کو کھڑا کرو گے؟ کیا تم نبی کے سامنے فلاں اور فلاں پیر کو کھڑا کرو گے؟ وہ نبی ایسا ہے کہ جس کی امامت کی جگہ خالی تھی، جبرائیل نے ہاتھ پکڑا اور آگے کیا اور کہا ہے نبی آپ نماز پڑھائیے۔ آپ کی نماز کی ابتدا میں ساری دنیا کے ساری کائنات کے امام، انبیاء اور رسل نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے بڑی معزز امامت دنیا کے اندر نہ ہوئی ہے اور نہ قیامت تک کوئی ہو سکتی ہے۔ کیا سمجھتے ہو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ لوگ آج نمازیں درست کرنے کو تیار نہیں ہیں، لوگ آج اپنے روزوں کو درست کرنے تیار نہیں ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے حج نبی کے طریقے کے مطابق کرو، کہتے ہیں کہ نہیں ہم فلاں جماعت والے اس سے کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن جماعت نہیں پوچھی جائے گی، قیامت کے دن امام نہیں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن فلاں اور فلاں پارٹی نہیں پوچھی جائے گی، قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا تیرا نبی کون تھا۔ قبر میں بھی یہی سوال ہوگا تیرا نبی کون تھا، حشر میں بھی یہی سوال ہوگا۔ جس کی تم بات مانتے ہوئے چلو گے اسی کی صف میں سفارش کے لیے کھڑو ہوگے۔ یاد رکھو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ ہم نے نبی کے مقام کو سمجھا ہی نہیں ہے، اسی لیے دائیں بائیں جھانکنے لگے، ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ بات کڑوی ضرور ہے لیکن حقائق پر مبنی ہے، یہ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، اختلاف والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اختلاف والی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دین سیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ اختلاف کر رہے ہیں میری ان باتوں سے، خطبے سے، آپ کو دین سیکھنا پڑے گا۔ ہم نے باپ دادا کے دین سے سیکھا ہوا ہے، ہم نے کبھی قرآن و سنت سے دین کو نہیں سیکھا، اسی لیے ہمارے دماغوں کے اختلاف بھرا ہوا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کوئی لڑائی اور جھگڑا ہو جائے تو اللہ کا کلام کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس جاؤ، فیصلے اللہ اور رسول کرتے ہیں، کوئی امام نہیں کرتا، کوئی مفتی نہیں کرتا، کوئی علامہ نہیں کرتا، اور کوئی جو ہے پیر مرشد نہیں کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنے والی ذات اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ بات پر دوبارہ لوٹتے ہیں، عبادت کس کی جائے؟ اللہ کی۔ عبادت کیسی کی جائے؟ دو شرطوں کے ساتھ، ایک خالص اللہ کے لیے ہو اور دوسرے ہے طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ آخری بات، اسی پر بات ختم ہونے جا رہی ہے۔ عبادت کب تک کرنی چاہیے؟ عبادت کب تک کرنی چاہیے؟ سیدھا اور سادہ جواب قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کر، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین آنے تک اپنے رب کی عبادت کر۔ کیا مطلب اس کا؟ اگر کوئی آدمی اس کا یہ معنی لیتا ہے یقین، ہاں ابھی مجھے اللہ پہ یقین نہیں ہے، میں کیسے عبادت کروں؟ کوئی بول سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن کریم کے کچھ الفاظ ایسے ہیں، مفردات ایسے ہیں، اس کا ایک معنی نہیں ہوتا بلکہ کئی معنی ہوتے ہیں۔ جب جہنمی جہنم میں جلنے لگیں گے تو اس وقت کہنے لگیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم مذاق کرتے تھے اور آخرت کے دین کا انکار کرتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم یقین آ گیا۔ یہ کہاں بول رہے ہیں؟
آخرت میں بول رہے ہیں، جہنم میں جلتے ہوئے بول رہے ہیں کہ ہم کو یقین آ گیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقین آنے تک عبادت کرو، یہاں یقین کے معنی ہے موت۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک اللہ کی عبادت کرو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم علماء سے سیکھو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم کس سے سیکھو؟ علماء سے۔ یوٹیوبر سے دین نہیں سیکھو، فیس بک والوں سے دین نہیں سیکھو، انسٹاگرام والے سے دین نہیں سیکھو، اور یہ دنیا بھر کے سوشل میڈیا پہ 10x10 کے کمرے میں بیٹھ کر کے جو اپنے آپ کو علامہ ثابت کر رہے ہیں، لمبی ٹوپیاں لگائے ہوئے ہیں، لمبا امامہ لگائے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں بڑی بڑی تسبیح ہے اور لمبے جبے ڈال کر کے، اور یاد رکھو شیروانی پہن لینے سے کوئی مولانا نہیں بنتا، کوٹ پہن لینے سے کوئی وکیل نہیں بنتا، اور سفید کوٹ ڈال لینے سے کوئی ڈاکٹر بھی نہیں بنتا۔ ٹھیک اسی طرح کوئی قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر سنانے سے کوئی مولوی اور عالم نہیں بنتا۔ آج ہماری نوجوان نسل گمراہ ہو رہی ہے ایسے لوگوں سے جو دین کو یوں پیش کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادا کی جاگیر ہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور دوستو، وقت ختم ہو رہا ہے، آخری بات کی اجازت چاہتے ہوئے کہوں گا، نبی کا آخری وقت ہے، نبی کا آخری وقت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، نبی کی باری میرے گھر میں نہیں تھی، میں نے عاریتاً کسی سے لے لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے سینے پر ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک لیتے ہیں، اپنے دانتوں میں مسواک کرتے ہیں، اور آخری وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اطراف و اکناف پہ دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کھڑے ہیں اور سب کی آنکھیں نم ہو چکی ہیں۔ ایسے وقت میں نبی کے آخری الفاظ تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت ہے ان کی خبر گیری کرو۔ آخر وقت تک نبی نے نماز کی دعوت دی، اور آج یہ امت مقصد زندگی جو عبادت ہے، نماز ہے، اس کو بھلا بیٹھی ہے۔ یہ در و دیوار آج شکایتیں کرتے ہیں، یہ دریچے، یہ ممبر و محراب یہ شکایتیں کرتے ہیں، یہ وضو خانے یہ شکایت کرتے ہیں، یہ مصلی یہ شکایت کرتے ہیں، یہ ممبر و محراب شکایت کر رہے ہیں، کس لیے کہ آج مسجدیں خالی خالی نظر آتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، صرف جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے، صرف جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، بلکہ 5 وقتہ نمازوں کو، اور وہ بھی 50 میں سے کتنی بنی؟ 5 بنی، اور فرمایا گیا کہ جو 5 پڑھتا ہے اس کو 50 کا اجر دیا جائے گا۔ پھر بھی یہ مسلمان یہ ہے کہ اپنی زندگی سے غافل نظر آتے ہیں۔ مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے، اور رمضان بھی بالکل قریب آ رہا ہے، رمضان بس آنے ہی والا ہے۔ ابھی سے تیاری کر لو، ابھی سے ارادے کر لو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم رمضان کے مکمل روزے رکھیں گے، رمضان کی مکمل راتوں کو جاگیں گے، رمضان میں کئی ایک مرتبہ قرآن کو ختم کریں گے، رمضان میں قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، رمضان میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں گے، رمضان میں صدقہ و خیرات کریں گے، رمضان میں غریبوں اور محتاجوں کا ہم خیال رکھیں گے۔ اگر ہم نے یہ نیت کر لی کہ شروع کے 4 اخیر کے 4 روزے رکھ لیں گے اور انگلی کٹا کر کے جنت میں چلے جائیں گے، میرے بھائی اور دوستو ایسا کوئی معاملہ کسی صحابی سے، ہمارے سلف صالحین سے موجود نہیں ہے۔ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہی کہنا چاہوں گا، ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تو عبادت کا جو بھی طریقہ جو شرعاً موجود ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہی کیجئے۔ اگر نبی سے ثابت نہیں ہے، ہم اپنے طرف سے کرتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ خلاف سنت ہوگا، بدعت ہوگا۔ اب جیسے اس مہینے کے اندر دیکھیں، شب معراج کو بھی لوگ جانتے ہیں، رجب کے مہینے میں وہ 22 رجب کے کنڈے بھی کرتے ہیں، جو کہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، یہ بدعت ہے، ان سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ خالص تیرے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔
حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے مساجد و مدارس کی، ہمارے علماء اور دعات کی حفاظت فرما، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، اے اللہ بری نظر والوں کی بری نظر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ منافقوں کی منافقت سے ہم سب کی حفاظت فرما، جب تک زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔